السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ اس عظیم مقدس ذات نے اپنے دربار میں حاضری کی اور دین سیکھنے سکھانے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ وقت ہماری قبروں کا سامان بنا لے اور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ پنجاب اور انجمن اشاعت دین اسلام رجسٹرڈ پنجاب کی دن رات کی محنتوں میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد بہت ہی قریب ہے۔ کیلنڈر جو چھپ چکے ہیں وہ جمعرات کے چھپے ہیں۔ جمعرات کا روزہ انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو مہمان جو بھی ہو، مہمان جب ہمارے ہاں آئے تو ہمارے بازو اس کے استقبال میں کھلے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ مہمان آ کے خوشی محسوس کرے، اور جب مہمان جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجا جاتا ہے۔ تو جب رمضان مبارک جائے ہم عبادات کے، نیکیوں کے تحائف جو ہیں وہ رمضان المبارک کو پیش کر سکیں۔ اور استقبال کس طرح کا؟ ایک مہمان آپ کے پاس آئے، آپ کے مین اسٹیشن پہ آ کے آپ کو فون کرے کہ میں پہنچ گیا ہوں، آپ گھنٹہ بعد وہاں پہنچے تو صاف ظاہر ہے مہمان محسوس کرے گا کہ میرے آنے کا اس کو کوئی خوشی یا میری چاہت نہیں تھی اس کو۔ اور اگر مہمان ابھی پہنچا نہ ہو، آپ پہلے وہاں کھڑے ہو تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ یہ کتنا میری چاہت رکھتا ہے، مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 3 مہینے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ میرے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور زندگی میں اتنا برکت دے کہ میں رمضان تک بھی پہنچ جاؤں۔ 3 مہینے پہلے رمضان کا یہ استقبال، رمضان کی یہ چاہت اور طلب اور تڑپ جو ہے یہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور شعب الایمان کی 234 حدیث نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اذا داخل رمضان تغیر لونه، جب رمضان داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے وہ متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ فرماتی ہیں خشیتاً، اس خشیت سے کہ ما یقصر عن الوفاء بحق العبودیت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق عبادت پورا کرنے میں مجھ سے کمی نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک آیا ہے، اس میں جو عبادت ہمارے ذمے ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام اقبوا علی المصاحف، قرآن مجید پر یوں جس طرح کوئی شخص سرانے پر اپنا سر رکھتا ہے نا سونے کے لیے، یوں اپنے سروں کو قرآن مجید پہ جھکا لیتے اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتے شعبان میں ہی، رمضان کی تیاری کے لیے۔ قرآن اور رمضان اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید نے خود بیان فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ یعنی ہماری قرآن مجید کی تلاوت کا ایک معمول ضرور ہونا چاہیے۔ عصر سے مغرب تک کر لیں، ہاں اگر افطار کے لیے اس میں مصروفیت ہوتی ہے تو جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے، جماعت میں ذرا دیر ہوتی ہے تو مسجد میں آ کے قرآن مجید پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ اپنے گھر میں جس کو جو ٹائم سوٹ کرتا ہے، دکان پہ جاتے ہیں، دفتر پہ جاتے ہیں، وہاں کوئی 15 منٹ 20 منٹ آپ کو مل جاتے ہیں تو قرآن مجید بالترتیب یوں پڑھیں کہ رمضان المبارک میں ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے کنز الایمان، اس پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، جو حاشیہ ہے، وہ انتہائی جامع اور مختصر، ساری تفسیروں میں سب سے جامع اور مختصر یہی ہے۔ اپنی دکان پہ وہی رکھ لیں، دفتر میں وہی رکھ لیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو رمضان المبارک میں مکمل کریں گے۔ اسی طرح نمازیں کوئی قضا رہ گئی ہیں تو ان کو قضا کر لیں۔ فرمایا صحابہ کرام جس طرح کوئی سرانے پہ سر رکھتا ہے، قرآن مجید کی طرف اپنے سروں کو اس طرح سے جھکا لیتے۔ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ وَالْمِسْكِينِ عَلَى صِيَامٍ فِي رمضان۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان میں ہی نکالنا شروع کر دیتے تاکہ مزدور کے لیے رمضان المبارک کے سحری افطاری کا انتظام پہلے ہی ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ اپنے راشن کی وجہ سے تنگ ہے کہ راشن ہو، اگر میں مزدوری پر نہیں جاؤں گا تو پھر گھر کے معاملات کیسے چلاؤں گا، پھر وہ جو مشقت والا کام کرتا ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایسے شخص کو اگر آپ مہینے کا راشن دے دیتے تو وہ مطمئن ہو کر اگرچہ ہلکا پھلکا کام کرتا بھی رہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتا رہے گا، اس کو اطمینان ہوگا کہ گھر کا راشن پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں کوشش کر کے جن کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں ان تک ان کا سامان پہنچا دیں۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹائم جو ہے وہ شیڈول ذرا مختصر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ڈیوٹی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کم ہو جاتی ہے تو جو پرائیویٹ فیکٹریاں، کارخانے اور کوئی اپنی مارکیٹ منڈیوں میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے ٹائم کو مختصر کر لیں۔ اگر آپ کسی مزدور کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے 1000 اینٹ ڈالنے کا 1000 روپیہ ہی لیتے تھے، پہلی منزل پہ 1000 اینٹ ڈالی 1000 روپیہ لیا، اچھا اب تم 500 اینٹ ڈال دو، میں دوں گا وہی 1000 روپیہ ہی، یا پھر جب آپ کو ٹائم ملے ٹھنڈے ٹائم ڈال دو لیکن روزے کا ٹائم نکال لو۔ اگر اس طرح آپ اس کے ساتھ مزدور کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ فرمایا جو شخص مزدور کے کام میں رعایت کر دے اور مزدوری اس کو پوری دے دے، یا مزدور بھی اس کے ساتھ ذرا تعاون کر کے کچھ تھوڑا لے لے اور اس کو کام جو ہے وہ یہ مالک جو ہے تھوڑا کام کروائے، مزدوری پوری دے دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے جو ڈیوٹی کرنے والے اگر وہ 12 گھنٹے کرتے تو ان کی 8 گھنٹے کر دی جائے تاکہ وہ آسانی سے روزہ بھی رکھ سکے۔ اس میں ایک حدیث مبارک ہے، آخر میں وہی حدیث صرف عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک ابن ماجہ کی 1293 حدیث نمبر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے قبیلہ بلی کے 2 آدمی ایک ہی دن آ کے مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک اچھا خاصا محنتی تھا جو جہاد میں دوڑ کے جاتا اور اپنی خوشی سے جا کے
وہ جہاد کرتا، اور دوسرا اس معاملے میں ذرا اس سے کم تھا۔ فرمایا جو شوق سے جا کے جہاد میں جاتا وہ جہاد میں شہید ہو گیا۔ اب وہ جو شخص شہید ہوا، دوسرا جو اس کے ساتھ قبیلہ بلی کا آدمی مسلمان ہوا تھا، وہ اس سے اگلے سال شہید نہیں ہوا، بلکہ ویسے ہی اپنا طبی وصال سے انہیں وصال آیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہ دونوں جنت سے باہر کھڑے ہوئے، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، وہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے دے، تو فرمایا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تم آ جاؤ۔ وہ شخص جو شہید ہونے والے کے 1 سال بعد اپنے طبی موت سے جن کو وصال ہوا تھا، جو شہید نہیں ہوئے، ان کو کہا گیا کہ تم آ جاؤ۔ شہید جو ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ اب کچھ عرصہ بعد پھر وہ دروازہ کھلا اور شہید کو بھی بلا لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس چیز پر حیران ہوا کہ شہید ابھی باہر کھڑا ہوا ہے، اور دوسرے شخص کو، وہ جو شہید سے بھی 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا، اس کو پہلے جنت میں بلایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام سے بات کی، وہ بھی سارے تعجب میں۔ پھر ہم نے اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، پھر کون سی بات سے تم تعجب کر رہے ہو، حیرانگی کس بات کی ہے؟ فقالو فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کانا اشد الرجلین اجتہادا، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ شوق سے جہاد کرتا تھا، ثم استشہد پھر وہ شہید بھی ہو گیا، وداخل ھذا الآخر الجنہ قبلہ، اور وہ جو شخص اس شہید ہونے والے سے بعد میں طبی وصال سے مر رہا ہے، وصال کر رہا ہے، اس کو پہلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ شہید ہونے والا تو شہید ہو گیا، لیکن یہ اس کے 1 سال بعد زندہ رہا، کیا وہ زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلا، عرض کی جی حضور وہ زندہ تو رہا، زندہ رہا، 1 سال اس نے اس کے بعد بھی پایا، لیکن شہید تو نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جو 1 سال وہ زندہ رہا، اس اگلے سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رمضان عطا فرما دیا، اس نے اس رمضان کا احترام کیا، روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شہید سے بھی پہلے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس کا مطلب اگر ایک رمضان بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے اس دن کے رمضان المبارک کے دن قرآن مجید پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں گزرنے چاہیے، نہ کہ فیس بک پر گزریں، بازاروں میں گزریں، میچ پر گزریں، یا کچن میں اپنی فرمائش کے اور اپنی چوائس کے کھانے تیار کرتے کرتے گزرے۔ یوں ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے وقت کو اس سے بڑھ کر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا رمضان کا روزہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے پھر اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، موسم بھی تھا، بیج بھی تھا، پانی بھی تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم روزے کے وقت سوئے رہے۔ ہم نے اپنے روزے کا احترام بھی کرنا ہے اور وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ وہ 70 سالہ بڑھیا بیمار بھی، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہیں رخصت ہے، بیمار ہو، روزہ نہ بھی رکھو تو تمہیں گناہ نہیں ہے، لہذا روزہ نہ رکھو، اس نے کہا نہیں میں روزہ ضرور رکھوں گی۔ کہا گیا کیوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں اگلے سال رمضان آتا ہے کہ نہیں آتا، مطلب کہ میں زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی۔ ہمارے پاس یہ جو وقت ہے، اس وقت کی جس قدر بھی ہو سکے ہم قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔